السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 26 رجب المرجب 1447 ہجری جمعۃ المبارکہ کے اجتماع میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ پاک آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جمعہ کے طفیل میں ہم سب کی نماز جمعہ کو قبول فرما کر قیامت کے دن کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کے رجب میں شعبان میں برکتیں عطا فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ اور عبادت کی توفیق، روزوں کی توفیق کے ساتھ اللہ پاک ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ آج کی شب جو ہوگی 27ویں شب ہوگی، اور اہل اسلام، اہل ایمان آج کی شب کو شب معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ واقعہ جس پر پوری دنیا آج بھی حیرت زدہ ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ معجزہ ہی ایسا ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس سے عقل انسانی عاجز ہو جائے۔ تو وہ واقعہ معراج آج ہی کی شب میں رونما ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عرش کے اوپر لامکان میں بلا کر اپنا دیدار کروایا۔ تو بڑی مبارک شب ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو نوافل کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ذکر اذکار میں اگر اللہ نے توفیق دی تو رات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ویسے مرد حضرات کریں نہ کریں، خواتین بڑا اہتمام کرتی ہیں گھروں میں، جو ہے جب یہ شب برات ہے، لیلۃ القدر ہے، معراج کی شب ہے، اور مبارک شب جو آتی ہیں اس میں خواتین اہتمام کرتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے توفیق دی تو نوافل وغیرہ کا اہتمام کر لیں۔ اللہ پاک معراج کے دولہا کے صدقے میں ہم سب کو دونوں جہاں میں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ عنوان کے مطابق ہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ مخلوط نظام تعلیم اور اسلام کے احکامات کیا ہیں۔ مخلوط نظام تعلیم سے مراد مرد خواتین ایک ساتھ بیٹھ کر، یا لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھ کر اختلاط جس میں ہو، تو اس نظام تعلیم کا اثر معاشرے پر کیا ہے۔ جیسے آج آپ اسکول میں، ہائی اسکول ہوتی ہیں، کالجز ہوتی ہیں، اس میں آپ دیکھیں تو جو کلاس روم ہوتے ہیں اس میں بچے اور بچیاں ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو اس پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اچھے اور برے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور کیا نکل کر اس کا رزلٹ سامنے آ رہا ہے، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بس صرف اس کی ایک جھلک میں آپ لوگوں کے سامنے
پیش کروں گا، لیکن چلتے ہیں، ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو تعلیم سے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے کہ تم تعلیم حاصل مت کرو، بلکہ آپ تاریخ پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ اسلام نے عورتوں کی تعلیم پر بڑا زور دیا ہے، بڑا زور دیا ہے، کیونکہ نسلوں میں تہذیب و ثقافت اور ان کے اندر کلچر، کردار، اخلاق، یہ ساری چیزیں منتقل اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ایک بہترین ماں ہی کر سکتی ہے۔ معاشرے کو اچھی نسلیں دینے میں خواتین کا ایک اساسی اور بنیادی کردار ہے۔ اگر ماں اچھی ہوگی تو اولاد کو وہ تربیت صحیح دے گی، اگر اس کے پاس تعلیم ہے تو ویسی باکردار نسل وہ معاشرے کو دے سکتی ہے۔ یہ ایک ماں کے ذمے ہے کہ وہ اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو کس سانچے میں ڈھالے۔ تو اسی لیے اسلام نے بھی عورتوں کو تعلیم سے روکا نہیں، بلکہ عورتوں کی تعلیم پر زور دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت میں تعلیم گاہ صرف ایک تھی جسے مسجد نبوی کہا جاتا تھا، بس وہی جگہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام تھے ان کے لیے تعلیم کا انتظام مسجد نبوی شریف میں کیا، خود واعظ و نصیحت فرماتے تھے، درس و تدریس کے فرائض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود انجام دیتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مختص کیے تھے تاکہ عورتیں بھی آئیں اور آنے کے بعد وہ بھی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ عورتوں کا کلیدی کردار نسلوں میں ثقافت اور تہذیب کو منتقل کرنے کا ہے، اخلاق و کردار منتقل کرنے کا ہے، ان کو باوفا بنانے کا اور باہمت بنانے کا اگر ہنر کسی کے پاس ہے تو وہ عورتوں کے پاس ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خواتین کی تعلیم کا نظم کیا، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے تھے، واعظ و نصیحت فرماتے تھے، دن مختص ان کے لیے بھی۔ تو اسلام نے عورتوں کو تعلیم سے نہیں روکا ہے، تعلیم ان کے لیے بڑی ضروری اور بے حد ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ چلا ہے خواتین میں تعلیم کا، تو بڑی پائے کی خواتین آپ کو اسلام میں ملیں گی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ خواتین کو تعلیم نہیں دینی چاہیے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اگر خواتین کو تعلیم نہ دی گئی تو بچے بااخلاق کیسے ہوں گے؟ خواتین کو اگر تعلیم سے روکا گیا تو بچے باکردار کیسے ہوں گے؟ ان میں تہذیب اور ثقافت کیسے منتقل ہو سکتی ہے؟ ان میں شرافت کیسے منتقل ہوگی؟ اگر حسین اعظم جیسا بیٹا اگر ملتا ہے اسلام کو تو اس میں بھی فاطمہ کی آغوش کا دخل ہے۔ سیدہ فاطمہ کی آغوش میں پلے ہیں، بڑے ہیں تو امام حسین بنے ہیں۔ آپ اگر اور آگے چلیں تو امام اعظم بھی ایسے ہی نہیں بنے، ان کی والدہ کا بڑا کردار ہے۔
غوث اعظم اگر ملتے ہیں تو غوث اعظم کی بھی پرورش میں ماں کا دخل ہے. اگر خواجہ ملتے ہیں تو خواجہ کے اخلاق و کردار سنوارنے میں بھی، ان کی تعلیم میں بھی ان کی ماں کا کردار بڑا نمایاں نظر آئے گا. آپ محبوب الہی اگر دیکھیں تو محبوب الہی بھی اگر ملتے ہیں تو ان کی والدہ کا بڑا کردار ملے گا. گویا کہ یہ جتنے اولیاء کرام ہیں اور جتنے بھی اکابرین ہیں، ان کی اگر ترقی دیکھیں تو آپ کو ان کی ترقی کے پیچھے کسی نہ کسی ماں کا کردار ضرور آپ کو نمایاں نظر آئے گا. تو اسلام نے عورتوں کی تعلیم سے نہیں روکا ہے اور عورتوں کو تعلیم سے بھی نہیں روکا ہے. اس لیے عورتوں کی تعلیم بڑی ضروری ہے، نہایت ضروری ہے اور بے حد ضروری ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عورتیں اگر اسلام تعلیم حاصل کرتی ہیں تو ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کا، اپنی عصمت کا تحفظ ضرور کریں. جہاں سے عزت کا جنازہ نکلتا ہو، عصمت کا جنازہ نکلتا ہو، پھر اسلام ایسی تعلیم سے منع کرتا ہے. جہاں عزت جانے والی ہو اور عصمت کا جنازہ نکل جائے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ وہ تعلیم تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، وہ تعلیم تمہارے لیے نہایت جو ہے خطرناک ثابت ہوگی، اس لیے کہ اس میں تمہاری عصمت کا جنازہ نکل جائے. تو اسلام اس سے روکتا ہے. ورنہ آپ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں. بڑے بڑے صحابہ کرام ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. جب کسی مسئلے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہو جاتا، وہ صحابہ جو مجتہد اور فقیہ نہیں تھے، ان میں اگر اختلاف ہو جاتا تو وہ ان اختلاف کی گتھیاں حضرت عائشہ کے پاس آ کر سلجھاتے تھے. فقیہاں، محدثہ، عالمہ، مجتہدہ، حافظہ قرآن کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، لیکن علم ان کے پاس بھی کم نہیں ہے. اور تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ زندگی پانے والی اگر کوئی ام المومنین ہے تو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ کربلا کے بعد بھی آپ حیات رہی. واقعہ کربلا سن 60 ہجری میں ہوا تو اس کے بعد بھی آپ حیات تھی. پھر حضرت شفا بنت عدویہ، یہ صحابیہ تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، شفا تم نے جس طریقے سے حفصہ کو، یہ حضرت حفصہ بھی حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں. ٹھیک؟ تو حضور فرماتے شفا جس طریقے سے تم نے حفصہ کو جھاڑ پھونک یعنی دم کا علم سکھایا ہے، ایسے ہی حفصہ کو لکھنے کا علم بھی سکھا دو. تعلیم سے تو منع نہیں کیا اسلام نے، روکا نہیں. اس کے بعد اور آگے چلیں، صحابیات میں تو ایسے بہت سی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو تابعین میں بھی ایک سے ایک تابعیات تھی جنہوں نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کو لوگوں تک منتقل کیا. بہت مشہور محدث ہیں، علم تعبیر کے امام حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بہن تھی حفصہ، تابعی ہیں. تو حضرت حفصہ بنت سیرین انہوں نے صرف 12 سال کی عمر میں قرآن کو الفاظ نہیں، وہ جو ہم لوگ
الفاظ یاد کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ تو الفاظ ہے نا، یہ ہم یاد کر لیتے ہیں۔ تو حضرت حفصہ بن سیرین نے صرف 12 سال کی عمر میں الفاظ و معنی کے ساتھ پورا قرآن حفظ کیا تھا۔ آج ہم صرف دیکھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے معنی ہمیں نہیں پتا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ حضرت حفصہ بن سیرین نے 12 سال کی عمر میں معنی کے ساتھ قرآن مقدس کو حفظ کیا تھا، اور یہ فن تجوید میں اتنی مہارت رکھتی تھی، قرآن کو قواعد و مخارج کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا یہ تجوید ہے۔ تو فن تجوید میں اتنی مہارت رکھتی تھی کہ وہ اپنے زمانے کا امام، جسے محمد بن سیرین کہتے ہیں، یہ محدث ہیں، علم تعبیر کے امام ہیں، اتنا بڑا محدث اور مجتہد محمد بن سیرین، اگر انہیں فن تجوید میں کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو کسی اور کے پاس نہیں جاتے تھے، اپنی بہن حفصہ بنت سیرین کے پاس جاتے تھے اور اس مسئلے کا حل جو ہے ان کے پاس حاصل کرتے تھے۔ اسلام نے تو روکا نہیں ہے، تعلیم سے نہیں روکا ہے، لیکن آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہاں یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ عورتوں سے ان کا حق چھین لیا گیا، ان کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر دیا گیا، یہ ان پر ظلم ہے۔ لوگوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا، اور بھولی بھالی خواتین بھی ایسے سب پروپیگنڈے میں آ جاتی ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ بھائی قدرت نے بھی تفریق کی ہے، قدرت نے بھی تفریق کی ہے انسان کی تخلیق میں، مرد اور عورت دونوں میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ مرد کے جسم کی جو ساخت ہے، اس کی بناوٹ ہے، وہ الگ ہے، عورتوں کے جسم کی ساخت اور بناوٹ وہ الگ ہے، ان کے چہرے الگ ہیں، ان کے چہرے الگ ہیں، ان کی طاقت اور ان کی طاقت میں بڑا فرق ہے، ان کے جو قواعد جسمانی ہیں وہ الگ ہیں، ان کے قواعد جسمانی اور اعضاء جسمانی وہ الگ ہیں۔ ایسے ہی شریعت میں جو کچھ باتیں ہیں تقسیم کے معاملے میں، ان کا حصہ الگ ہے، ان کا حصہ الگ ہے۔ مردوں کی ذمہ داری الگ دی گئی ہے، عورتوں کی ذمہ داری الگ ہے۔ مردوں کو باہر کی ذمہ داریاں سونپی گئی، عورتوں کو گھر کی ذمہ داریاں سونپی گئی۔ عورت عورت ہے، عورت تو گھر میں رکھی جانے والی چیز ہے، بڑا قیمتی خزانہ ہے عورت، عورت اگر یہ سمجھ لے۔ لیکن وہ چاہتی ہے کہ ہم باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ رہیں۔ بھائی وہ عورت جو مرد بننے کی تمنا کرے تو ایسی عورتوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک فرمایا کہ وہ جو والدین کا نافرمان ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرے دیوس قسم کا آدمی جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوں وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرے حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو مرد بننے کی تمنا کرتی ہیں وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ آج عورتیں مرد بننے کی تمنا کرتی ہیں کہ ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلیں، وہ جو کام کرتے ہیں ہم بھی وہی کام کریں۔ وہ تمہارے جسم کی ساخت الگ ہے، تم میں اللہ نے تمہیں نازک بدن بنایا ہے، صنف نازک ہو تم، اللہ نے جب تمہیں رعایت دی ہے تو تم گھر سے باہر نکلتی کیوں؟ تو تفریق تو ہے۔ تو وہ عورتیں جو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی تمنا کرتی ہیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی،
اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عورتیں اگر گھر سے باہر نکلیں گی تو ان کے لیے یہ فرمایا کہ عورتوں کے دل کے بہلانے کے لیے اچھا کام یہ کہ وہ سوت کاٹیں. سوت کاٹیں. ہمارے یہاں چرخہ چلاتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ تاگے جو بھرے جاتے ہیں کپڑے بنانے کے لیے, سوت کاٹنا, تو وہ تھا. حضور نے فرمایا سوت کاٹو تاکہ تمہارا وقت بھی گزر جائے اور تمہارا دل بھی بہل جائے. ایسے ہی آج آپ اور ہم اپنی بیٹیوں کو قرآن جہیز میں دیتے ہیں نا, دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں, سب دیتے ہوں گے. جیسے ہی بیٹی جانے والی ہوتی ہے, جہیز بعد میں, اب تو بعد میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ جہیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن پھر بھی جہیز جاتا بعد میں, 2 دن 3 دن کے بعد, 8 دن کے بعد. اب وہ فریقین آپس میں بیٹھ کر جو ہے وہ طے کر لیتے کہ اتنے دن کے بعد بھیج دینا ہے. لیکن جس دن لڑکی ودا ہوتی ہے ساتھ میں قرآن بھی جاتا ہے. جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ دیتے ہو نا؟ کیوں دیتے ہو؟ حدیث میں ہے, کسی حدیث میں ہو تو مجھے بتائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن دو اپنی بیٹیوں کو, قرآن سکھاؤ, یہ تو کہا, لیکن قرآن لکھا ہوا دو. ایک وقت تھا بیٹیاں ایسے ہی فارغ بیٹھی رہا کرتی تھی, تو معاشرے کے بزرگوں نے کہا کہ جب بیٹیاں ایسی بیٹھی رہتی ہیں تو ایک کام کیا جائے کہ ان کو کسی کام پر لگایا جائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بیٹیاں جب گھر میں بیٹھی ہیں, تو چونکہ وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں, یہ ابھی 1-2 صدی پہلے کی بات تھی, اس سے پہلے کی بات, اس دور میں پریس تو تھے نہیں کہ دھڑا دھڑ جو ہے قرآن چھپ کر مارکیٹ میں آ جائے اور بکنے لگ جائے. بھئی آج سے 20 سال پہلے تک بھی کتابت چلتی تھی, یہ اور بات ہے, اب کمپیوٹر آ گیا ہے. تو دیکھا کہ بچیاں ہیں فری فارغ بیٹھتی ہیں, تو ان کے لیے کیا کیا جائے. تو مشورے کے بعد انہوں نے کہا کہ بچیوں سے قرآن لکھوایا جائے. گھر کا کام ہو گیا, کھانا بن گیا, اور جو دوسرے کام ہیں گھر کے وہ سب ہو گئے. تو اب بچیوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم قرآن لکھو. جب قرآن لکھ لیتے تھے, ان کے نکاح کا وقت ہوتا تھا, نکاح ہو جاتا تھا, جتنا قرآن انہوں نے لکھا ہوتا تھا اتنا قرآن اس کو جہیز میں دے دیتے تھے, اتنا قرآن اس کو. یہ چیز تھی مصروف رکھنے کے لیے. تو وہ خواتین اور وہ بچیاں جو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی تمنا کرتی ہیں اور مردوں کی طرح بننے کی تمنا کرتی ہیں, ان کو سوچنا چاہیے اسلام نے ہمیں محفوظ کیا ہے. اسلام مخالف نہیں ہے تعلیم کا, پھر کہتا ہوں عورتوں کی تعلیم کا مخالف نہیں ہے, عورتوں کو تعلیم دی ضرور جائے, لیکن عزت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ. آج نظام تعلیم اگر دیکھیں تو اسکولوں میں جو حالات ہیں, جو ماحول آج اسکولوں میں ہے, بڑا گھٹیا اور بڑا درد سر والا نظام ہے. بچے بچیاں آپس میں بچپن سے ہی, بھائی نرسری ہے, KG ہے, پہلی دوسری 7ویں تک پڑھے, پھر اس کے بعد 10ویں تک ہے نا, پھر ہائی اسکول, پھر اس کے بعد جو ہے کالج میں گئے, ساتھ ہے. آزادانہ ماحول ہے. اس آزادانہ ماحول میں چونکہ اب روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی تو معاشقہ جو ہوتا تھا, محبتیں جو ہوتی تھی لڑکے لڑکیوں میں, بڑا مشکل کام تھا, ہے نا. چٹھیاں پہنچانا بڑا مشکل کام تھا, پیغام پہنچانا بڑا مشکل کام تھا. یار اس کا ابا دیکھ لے گا, یا اس کے ابا تک, یا اس کے بھائی تک اگر چٹھی پہنچ گئی تو کیا ہوگا,
وہ ابا اور بھائی تو بعد میں، محلے کے لڑکے لوگ اگر دیکھ لیں گے ایک دو مرتبہ ادھر سے گزرا، اچھا اس کا کچھ چکر چل رہا ہے نا، یہ ماحول تھا. لیکن اب اسکولوں میں اور کالج میں ماحول یہ آزادانہ ماحول ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. بچپن سے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، دل لگی ہو گئی، محبت ہو گئی، بات چیت چلی، بات چیت چلتی چلتے چلتے اب دل تو ہے، وہ دل ہی ہے. تو اب معاملات جو ہے چلتے چلتے اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں پاتے. اس میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے، وہ اس کے چکر میں، وہ اس کے چکر میں، پھر وہ ایک دوسرے کے چکر میں چیٹنگ ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے. وہ کون سا ایپ نکل گیا، واٹس ایپ تو خیر اب بہت کامن ہو گیا ہے، وہ اسنیپ چیٹ ہے اور کیا ہے انسٹاگرام ہے، سب پر آئی ڈی الگ الگ بنا کر جو ہے ایسا کہ باپ کو بھی پتا نہ چلے، بھائی کو بھی پتا نہ چلے، اور جو ہے اس کو لاگ ان کر کے فوراً لاگ آؤٹ کر دیا جائے. تو یہ اس کے چکر میں، وہ اس کے چکر میں، نقصان تعلیم کا. اور یہ مخلوط تعلیمی نظام آج ہمارے بچوں کی تعلیم پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے. اور بچے بڑے تو جلدی ہو جا رہے ہیں، 15 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں بڑے جلدی ہو جا رہے ہیں، لیکن ان کا شعور بالغ نہیں ہو پا رہا ہے. بھائی 18 سال 15 سال میں شعور بالغ کہاں سے ہوگا؟ اسی لیے تو یہ غلط چیزیں تجویز کرتے ہیں. تو یہ جو نظام تعلیم ہے بڑا نقصان دہ ہے، اور آج کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بول بھی نہیں سکتا کہ آپ الگ نظام تعلیم بناؤ یا نئی نظام تعلیم جو چل رہا ہے چلنے دیجئے، لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ بچیوں کی عزت کی اور عصمت کی حفاظت ہو سکے. کوئی نہیں. ان کے لیے کلاس روم الگ بنا دیجئے، ان کے لیے میدان الگ بنا دیجئے، کچھ نہیں ہے، سب چل رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں جو حالات نکل کر سامنے آئے ہیں، کتنا بھیانک اور دردناک ماحول ہے ہمارے شہر کا. یہ تو بولنے کے لیے ہے کہ گنبد و مینار کا شہر ہے، یہ تو بولنے کے لیے ہے کہ یہاں پر علماء اور حفاظ رہتے ہیں، دینی ماحول ہے، بولنے کے لیے ہے. ورنہ وہ جو ایک ایونٹ ہوا تھا ابھی جلدی، میراتھن ہوا تھا 3 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کا، ایک اسکول کے تقریباً 700 یا 800 بچیوں کو 3 کلومیٹر دور تک کے دوڑایا گیا تھا. یہ بے غیرتی کی انتہا ہے، بے غیرتی کی. اسکول کا نام میں لے سکتا ہوں لیکن لوں گا نہیں، اور پھر اس پر کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے. ہاں کوئی ایسا درد مند ہو جو بول دے، لیکن اخلاص کے ساتھ بولے. تو آپ دیکھیں اس کو، جس انسٹاگرام پر کسی نے اس کو ڈالا تھا، اس کے نیچے چیٹ اگر دیکھتے، آپ کمنٹ دیکھتے تو آپ کو پتا چلتا کتنی بھونڈی کمنٹ کی گئی اس پر. اسلام کی بیٹیوں کو ایسے سرے راہ دوڑایا جائے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہاں، میرے نبی نے بھی اپنی بیوی حضرت عائشہ کو دوڑایا ہے، دوڑ کیا ان کے ساتھ. لیکن کیسے؟ صحابہ کرام ساتھ میں تھے. مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو حضور نے فرمایا صحابہ سے، میرے صحابہ تم آگے چلو. یہ ہوتا ہے، یہ نظام ہے اسلام کا، یہ تعلیم ہے اسلام کی. تم بیٹیوں کو اس طریقے سے غیروں کے سامنے بے پردہ کر رہے ہو، ان کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو. حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم آگے چلو. جب صحابہ آگے چلے گئے تو حضور نے فرمایا چلو دوڑ لگاتے ہیں. کس سے فرمایا؟ حضرت عائشہ سے فرمایا چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں.
پھر حضور اور حضرت عائشہ نے دوڑ لگائی، کوئی نہیں ہے دیکھنے والا کہ بے پردگی ہوگی، لیکن یہاں پر 3 کلومیٹر تک کے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، لوگ جو ہے اس کو انسٹاگرام پر ڈال رہے ہیں، دوسرے یوٹیوب چینل پر ڈال رہے ہیں، غیروں کی اس پہ کمنٹ آ رہی ہے گندی گندی. کون بولے گا اس پر؟ ہے کوئی اس پر بولنے والا؟ اور پھر صرف اس پر بس نہیں ہے، آپ کی بچیاں جا رہی ہیں کسی دوسری جگہ پر، وہاں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، غیروں سے معاشقہ ہوتا ہے، عزت کا جنازہ نکال کر آ جاتی ہیں. آپ اس کو کامیابی کا نام دے رہے ہیں، اور آپ کی بھی مت ماری گئی ہے، آپ کی بھی عقل ماری گئی ہے. آپ کیوں نہیں اپنے علاقوں میں، حالانکہ ہم کب سے چیخ رہے ہیں، بول رہے ہیں اس پر کہ اپنے علاقوں میں آپ اچھی اور اعلیٰ تعلیم گاہیں قائم کیجئے. بڑی بڑی ہوٹلیں تو تم نے قائم کر دی، بڑے پیٹ کر لیے کھا کھا کر، عقلیں موٹی کر لی کھا کھا کر تم نے، لیکن اعلیٰ تعلیم گاہیں تم نے نہیں قائم کی جس سے تمہاری عقل تیز ہو سکے. آج تم لیڈران کے بھروسے بیٹھے ہو، یہ لیڈران تمہیں اعلیٰ تعلیم گاہیں بنا کر، ارے جو تمہارے لیے سنڈاس صحیح سے نہ بنا سکے وہ تمہارے لیے اعلیٰ تعلیم گاہیں بنا کر دیں گے. تمہاری سڑکیں بیچ کر کھانے والے، تمہارے گٹر کا کچرا بیچ کر کھانے والے، تمہاری سنڈاس کا فنڈ کھانے والے، یہ تمہیں اعلیٰ تعلیم گاہیں بنا کر دیں گے. کس کے بھروسے بیٹھے ہو؟ اور جو الیکشن ہوا اس میں تو حالات کیا تھے وہ سب آپ کے سامنے ہیں. یہ پھدک کے ادھر جا رہے، وہ پھدک کے ادھر جا رہے ہیں. الیکشن کے پیریڈ میں امیدواروں کو سنبھالنا اور مینڈک کو ترازو پہ تولنا دونوں برابر ہے. اور ہر پھدکنے والا اپنا سگا تلاش کر رہا تھا کہ میرا سگا کہاں ملے گا. سگے سے کیا پہچانا آپ نے، کیا سمجھا؟ بھائی، چچا، بھتیجا، وہ اپنا سگا تلاش کر رہا تھا. کہاں مجھے میرا سگا ملے گا، روپیہ کہاں زیادہ ملے گا. ادھر اگر 1 لاکھ میں ڈیل ہوئی ہے، سامنے والے نے آ کر کہا کہ چل 5 لاکھ دیتا ہوں، فوراً بیان جا رہا ہوں، میں گمراہ ہو گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں پھر گھر واپسی کر رہا ہوں. خیر، جو بھی ہے نتائج تو آج ہیں، ابھی تک تو اللہ خیر ہے، کچھ ہوا نہیں ہے ابھی، لیکن جو بھی آئے گا نیک خواہشات ہیں ہماری ان کے لیے. لیکن جو بھی آؤ یار، شہر کا کام کرو، شہر کو برباد مت کرو. نیک خواہشات ہیں ہماری، اور آنے والا جو پیریڈ ہے یہی تمہارا ختم نہیں ہے. یہ مت سمجھیے کہ الیکشن ہو گیا ختم معاملہ. آگے آنے والا تمہارا جو پڑاؤ ہوگا وہ SIR کا ہوگا. میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں، تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے، اپنے کاغذات کو تیار کیجئے. وہ ہوگا نہیں ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں تک ہے وہ ہو کر رہے گا. تو ہوگا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے کاغذات کو، جنم داخلے ہیں، LC ہے، اس کے بعد آدھار ہے، پین کارڈ ہے، جتنے بھی سرکاری درباری کاغذات ہیں ان کو آپ کلیئر کر کے رکھ لیجئے. اور یہ جو لیڈر اب چن کر آ رہے ہیں اور جو کارپوریٹر ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر SIR کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی آپ کم از کم ہیلپ لائن کے لیے کچھ کیمپ لگائیں. جیسے ٹینٹ لگوائے تھے نا ابھی اپنے جیتنے کے لیے کہ یہاں ٹینٹ ہے، فلاں کا وہاں ٹینٹ ہے، آپ ہیلپ لائن کے لیے، SIR ہیلپ لائن کے لیے ٹینٹ لگوائیں، تاکہ یہ عوام جو آپ کی ہے نا، جس نے آپ کو جتا کر دیا ہے، اس کو SIR کے وقت میں کوئی تکلیف نہ ہو. ہاں، یہ کیجئے. اور اگر نہیں کر سکتے آپ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ قوم کے غدار ہو، قوم کے لیے مخلص نہیں. اور وہ اگر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ادارے والے، کرب والے
دینی تنظیم والے، مسجد والے بھی کر سکتے ہیں. لگائیں ہیلپ لائن کے لیے ٹینٹ لگائیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، فارم بھرنے میں آسانی ہو، کاغذات کے لیے کیا چیزیں ہیں، کہاں پر ان کے کاغذات میں اسپیلنگ مسٹیک ہے، اور ساری چیزیں وہ دیکھیں اور دیکھ کر ان کی آپ رہنمائی کریں تاکہ وہ جا کر کاغذات درست کروائیں اور SIR کے وقت میں وہ سبمٹ کریں اس کو. تو بہرحال وہ بات دوسری طرف نکل گئی. تو مخلوط تعلیمی نظام، لوگوں نے بے غیرتی کی انتہا کی ہے. آج ہماری بچیاں دوسری جگہوں پر جا کر اپنی عزت کا جنازہ نکال کر آتی ہے کسی کو فکر؟ وہ کوچنگ کلاس کے نام پر، ٹیوشن کلاس کے نام پر، یا پھر کسی اور تعلیم کے نام پر جاتی ہیں. جانے کے بعد عزت کا میں غیروں کے لیے یہ نہیں کہ غیروں کے یہاں جاتی ہیں، غیروں میں اور اپنے میں فرق کیا ہے؟ جہاں عزت کا جنازہ نکل جائے وہاں سب برابر ہیں. اس لیے بچیوں کو اتنی تعلیم دی جائے جتنی اس کے لیے ضروری ہے، اور اس تعلیم سے جہاں اس کی عزت سے کھلواڑ کیا جائے، اس تعلیم سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں بیٹھا لیں. اور آج 80% سے زائد معاملات سب یہی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی بچیوں کی عزت بچ سکے، عزت بچے. بہت سی ایسے لائن ہے جہاں پر ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ ٹیکنیکل لائن میں دیکھ لیں، انجینئرنگ لائن میں ان کا کام ہی نہیں ہے. ہاں میڈیکل لائن میں ان کا کچھ کام ہے، عورتوں کے امراض ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے میڈیکل لائن میں ان کو ڈالیے تاکہ وہ اس میں کچھ اچھے بن سکیں ماہر، لیکن عزت کی حفاظت کے ساتھ، عصمت کی حفاظت کے ساتھ. اور جو لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ابھی آپ کچے شعور کے ہو، عمر آپ کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے بالغ ہو گئے ہو، لیکن آپ ہمارے بچے ہی ہو. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ جو پیار محبت کا، یار وہ جو پہلے کے لوگ کرتے تھے وہ محبتیں ہوتی تھی، محبتوں میں ہاتھ بھی کاٹ ڈالتے تھے. ہاں محبتوں میں آنکھیں بھی نکال کے لوگوں نے دے دیے، تم نہیں کر پاؤ گے، اور اس کے لیے اجازت بھی نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے دھوکہ ہے، فریب ہے، مکاری ہے. ان سب چیزوں میں مت پڑیے. خاص طور پہ نوجوان بچے اپنی تعلیم پر محنت کریں. تعلیم کے دنوں میں کسی دوسری ایکٹیویٹی میں نہ پڑے. پورا فوکس آپ کا تعلیم پر ہونی چاہیے، پورا آپ کا جو ہے دماغ تعلیم پر لگنا چاہیے کہ میری جو منزل ہے، میرا جو مقصد ہے، میں اس کو حاصل کر لوں. اور آپ جب تعلیم حاصل کرو تو تعلیم حاصل کرنے میں آپ اپنے خاندان کے نام روشن کرو، اپنے محلے کا نام روشن کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ قوم اور قوم کا جو ہے نام روشن کرنے کی کوشش کرو. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمیں حاصل کیجئے اور اونچے سے اونچے عہدوں پر فائز ہو جائیے، اعلیٰ منصب لیجئے. جب تک کہ مسلمان سسٹم میں نہیں آئے گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی اوپر نہیں لے جا سکتا. آپ سسٹم میں آ جائیے، اور سسٹم میں آنے کے لیے تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے. تعلیم کے لیے دولت ضروری ہے، دولت کے لیے محنت ضروری ہے. محنت کیجئے، دولت کمائیے، تعلیم حاصل کیجئے. یہی ساری چیزیں. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ ان کو تعلیم دلوائیے، اور بچے بھی محنت کریں، ان تمام چیزوں سے دور رہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.